بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا ایک دن کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک فکر تھی، ایک پیغام تھا جو مدینہ کے خاموش در و دیوار سے شروع ہوا اور کربلا کی پیاسی ریت تک پہنچا۔ پہلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیسے مدینہ کو خدا کے دین کی حفاظت کے لیے چھوڑا، کیسے اہل بیت کے دل پر صبر کے پہاڑ ٹوٹے اور کس طرح مظلوموں کا قافلہ رب کی رضا کے لیے نکل پڑا۔ لیکن آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے ان قدموں کا مقام جہاں قافلہ حسین رکا، جہاں خیمے نصب کیے گئے، جہاں غیرت عباس نے دشمن کی نگاہوں سے اہل حرم کی حفاظت کے لیے خیموں کے گرد لکیر کھینچی۔ یہ قسط صرف تاریخ نہیں، یہ جذبات کی ایک طوفانی تفسیر ہے۔ یہ قسط تفسیر کربلا کا وہ موڑ ہے جہاں ہر دل اشک بار ہو جاتا ہے۔ آئیے چلیں اس خیمے کی طرف جہاں زمین سجدہ کر رہی ہے حسین کے صبر کو۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام کے خیمے نصب ہو چکے تو کچھ یزیدی سپاہی رات کے اندھیرے میں آگے بڑھنے لگے۔ ان کی نیت یہ تھی کہ خیموں کو ہٹوا دیا جائے یا کم از کم اہل حرم کو خوف زدہ کر دیا جائے۔ تب علی کا شیر، غیرت حیدری کا مظہر، عباس ابن علی علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر نکلے، چہرے پر جلال، نگاہوں میں بجلی اور ہاتھ میں علی کی دی ہوئی تلوار۔ حضرت عباس علیہ السلام نے میدان کی خاک پر ایک لکیر کھینچی اور للکارا، خبردار، اس لکیر کو پار کرنے کی جسارت مت کرنا، جس نے قدم آگے بڑھایا وہ زندہ واپس نہ جائے گا۔ یزیدی سپاہی چونک گئے، عباس کی ہیبت ان کے دل میں جا چکی تھی، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس واقعے کی خبر امام حسین علیہ السلام کو ملی۔ امام نے بہن زینب سے پوچھا، زینب، سنا ہے عباس نے خیموں کے گرد لکیر کھینچ دی ہے؟ بی بی زینب نے آہستہ سے کہا، جی بھائی، عباس نے غصے میں خیموں کے گرد حد باندھ دی ہے۔ امام کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ امام حسین نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، زینب، میں جنگ نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب خون بہے۔ بی بی زینب علیہ السلام نے عرض کیا، تو بھائی آپ عباس کو حکم دیں کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ امام نے زمین کی طرف نگاہ کی، لبوں پر سکوت چھا گیا اور فرمایا، زینب، میں کیسے کہوں، عباس میرا شیر ہے، میں اس کا دل نہیں توڑ سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غیرت و وفا کا علمبردار حضرت عباس علیہ السلام ہر قدم پر اہل حرم کی حفاظت کے لیے تیار تھا۔ امام جانتے تھے عباس کے سینے میں جذبہ تھا، جذبات تھے، مگر وفا کا ایسا بندھن تھا کہ امام کا حکم ان کے لیے جان سے بڑھ کر تھا، اور یوں وہ لکیر صرف زمین پر نہیں، تاریخ پر کھنچ گئی۔ اس رات کربلا کی فضا میں یہ صدا گونج رہی تھی، عباس جاگ رہا ہے تو دشمن کا حملہ کیسے ممکن؟ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہو چکے اور کربلا کی جانب ان کا قافلہ گامزن تھا۔ اس وقت کوفہ میں ایک خوفناک سازش تیار ہو رہی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد، جو یزید کا مقرر کردہ گورنر تھا، جانتا تھا کہ امام حسین کی آمد اس کے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، مگر امام علیہ السلام کے خلاف کھلا اعلان کرنے کے لیے اسے ایک شرعی جواز درکار تھا، ایک مذہبی فتویٰ، تاکہ عوام کے ضمیر کو خاموش کیا جا سکے، اور اس نے پکارا قاضی شریع کو۔ ابن زیاد کے دربار میں ایک مجلس منعقد کی گئی۔ قاضی شریع، جو پہلے حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں عدل و انصاف کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب خوف یا لالچ کے تحت دربار میں بیٹھا تھا۔ ابن زیاد نے سوال کیا، کیا حسین بن علی یزید کی بیعت سے انکار کر کے واجب القتل ہو گئے ہیں؟ قاضی شریع نے چند لمحے سکوت کیا اور پھر قلم اٹھایا اور لکھا، جو بھی وقت کے خلیفہ کے خلاف خروج کرے، اس کا خون مباح ہے اور وہ باغی ہے۔ یہ جملہ سن کر دربار گونج اٹھا، حسین باغی ہے، اور اسی فتوے کو بنیاد بنا کر ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف فوجی لشکر روانہ کر دیا۔ جب یہ خبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچی، امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، الہی، کیا شریع کا قلم میرے نانا کے دین سے بڑا ہے؟ اس کے ایک فتوے نے میری امت کی عقل کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ جب امام نے یہ بات خیمے میں آ کر اہل بیت کو سنائی تو بی بی زینب علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بھائی جان، جس دین کے عالم بک جائیں، اس قوم کی رہنمائی کون کرے گا؟ قاضی شریع کا یہ فتویٰ آج بھی تاریخ کا بدنما داغ ہے۔ وہ قاضی جو عدالت کی علامت تھا، جب دنیا کے خوف یا مال کی محبت میں مبتلا ہوا تو اس نے باطل کو حق کہہ دیا اور یزید جیسے فاسق کو دین کا وارث بنا دیا۔ اگر شریع کا قلم خاموش رہتا تو یزید کی تلوار کربلا کا راستہ نہ دیکھ پاتی۔
جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر قیام کا فیصلہ فرمایا اور مولا عباس علیہ السلام کو خیمے لگانے کا حکم دیا، تب اہل حرم نے وہیں اپنے ڈیرے ڈال دیے، لیکن امام جانتے تھے یہ زمین اب ان کے خون کی پیاسی ہو چکی ہے۔ امام نے اپنے چند ساتھیوں کو بلایا اور فرمایا، اس سرزمین کا مالک کون ہے؟ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ زمین قبیلہ بنی اسد کی ملکیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، مگر اس پر خیمے نہیں لگیں گے، صرف یہیں میرے اہل بیت کا خون بہے گا، یہیں میرے نوجوانوں کے لاشیں گریں گے اور یہیں زمین ان کا مقتل بنے گی۔ قبیلہ بنی اسد حیرت زدہ رہ گیا۔ امام نے فرمایا، میں تمہیں اس زمین کی قیمت بھی دوں گا اور وصیت بھی کر کے جاؤں گا، جب ہمارا قافلہ شہید ہو جائے تو تم ہماری لاشوں کو دفن کرنا۔ امام نے زمین کی قیمت ادا کی۔ کچھ روایتوں میں 60,000 درہم اور کچھ میں 70 دینار کا ذکر آتا ہے۔ پھر امام نے وصیت کرتے فرمایا، ہماری قبروں پر پانی بہانا، وہاں سبزہ اگانا اور جو زائر آئے اس کے لیے سایہ، پانی اور آرام کا بندوبست کرنا، کیونکہ یہ مقتل رہتی دنیا تک بیداری کا مرکز بنے گا۔ جب امام خیمے میں واپس آئے تو بی بی زینب علیہ السلام نے پوچھا، بھائی جان کہاں گئے تھے؟ امام نے جواب دیا، زینب جس زمین پر تو بیٹھے گی میں نے اس کی قیمت ادا کر دی ہے۔ بی بی زینب کا رنگ فک ہو گیا اور وہ بولیں، بھائی جان کیا وقت اتنا قریب آ گیا ہے؟ امام حسین نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، زینب بس یہی وہ سرزمین ہے جہاں سچائی کو قربانی دینی ہوگی۔ یہ تھی وہ غیر معمولی وصیت جہاں امام نے زندگی کی آخری گھڑیوں میں بھی تدفین اور عزت مزار کو یقینی بنایا۔ کربلا کی زمین پر خیمے نصب ہو چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت شہادت قریب ہے، اور وہ باوفا اصحاب و انصار جو ان کے درد کو سمجھتے تھے، ان کی آمد کا وقت آ چکا ہے۔ انہی میں سے ایک نام تھا حبیب ابن مظاہر، بچپن کے دوست، علم و عمل کے ستون اور شجاعت کی پہچان۔ امام نے ایک خط تحریر فرمایا جسے ان کے قبیلے کے ایک شخص کے ذریعے کوفہ میں حبیب ابن مظاہر تک پہنچایا گیا۔ خط کچھ یوں تھا، اما بعد یا حبیب، تو جانتا ہے کہ ہم آل محمد پر کیا گزر رہی ہے۔ آج ہم کربلا کی سرزمین پر محصور ہیں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تو ہمیں تنہا نہ چھوڑے گا، بس اگر ہماری مدد کو آ سکو تو جلد آ جاؤ، جزاک اللہ خیرہ۔ جب حضرت حبیب علیہ السلام نے یہ خط پڑھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا حسین تمہارا بلانا کافی ہے، اب حبیب کا جینا بے معنی ہے جب تک وہ تمہارے ساتھ نہ ہو۔ کوفہ اس وقت ابن زیاد کے ظلم و ستم میں گرا ہوا تھا، راستے بند تھے، جاسوس ہر طرف تھے، مگر عشق حسین کے قافلے کو کوئی رکاوٹ نہ روک سکی۔ حضرت حبیب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو الوداع کہا۔ روایت یہ کہ بیوی نے کہا، اے حبیب اگر مجھے بھی اجازت ہوتی تو میں بھی حسین پر قربان ہو جاتی۔ حبیب نے رات کی تاریکی میں راستہ اختیار کیا، کبھی پہاڑوں کے پیچھے چھپ کر، کبھی نخلستانوں میں سے گزر کر، آخر کار کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے ساتھی کو دیکھا تو لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ حضرت حبیب علیہ السلام آگے بڑھے، گھوڑے سے اترے اور امام کے قدموں کو بوسہ دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، حبیب تو آ گیا؟ حبیب علیہ السلام نے فرمایا، مولا جب تک جان میں جان ہے میں آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت حبیب علیہ السلام خیمے میں داخل ہوئے، حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے خادمہ سے پوچھا، خادمہ خیمے کے باہر کیا شور ہے؟ خادمہ نے فرمایا، بی بی امام کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر تشریف لائے ہیں۔ بی بی زینب نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، اب عباس اکیلا نہیں رہا، حسین کا ایک اور وفادار آ گیا ہے۔ حضرت حبیب علیہ السلام کی آمد نے خیمہ گاہ حسینی میں روح پھونک دی۔ سب اصحاب نے اپنے نیزے سیدھے کیے، تلواروں کو تیز کیا اور دلوں میں یہ نیت پکی کر لی، ہم سب حبیب کے نقش قدم پر چلیں گے اور کربلا کو وفا کی سرزمین بنا دیں گے۔ 9 محرم کی شام تھی، کربلا کا آسمان سرخ ہونے لگا تھا، یزیدی لشکر بڑھ رہا تھا اور حسینی خیمے سجدوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اجازت دی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، لیکن حبیب جیسے عاشق کہاں جا سکتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میرے مولا میرا سر کاٹ سکتا ہے مگر وفا سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ 10 محرم کی دوپہر تھی، ایک ایک کر کے امام کے وفادار شہید ہوتے جا رہے تھے۔ جب حضرت مسلم بن اوزجہ علیہ السلام شہید ہوئے تو امام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حبیب علیہ السلام نے لپک کر ان کے قریب آ کر فرمایا، اے مسلم تم نے وفا کا حق ادا کر دیا، اب حبیب کی باری ہے۔ حضرت حبیب علیہ السلام نے امام سے اجازت لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، میں حبیب ہوں، حسین کا جانثار۔
دشمنوں دیکھ لو علی کا غلام کیسے لڑتا ہے۔ یزیدی فوج نے ان پر حملہ کیا مگر حبیب نے ایک ایک کو واسطے جہنم کیا۔ روایت ہے کہ حضرت حبیب نے 61 افراد کو قتل کیا، حتیٰ کہ ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ گرنے کے بعد بھی حضرت حبیب علیہ السلام نے تلوار نہیں چھوڑی۔ دشمنوں نے انہیں گھیر لیا۔ ایک شقی القلب شخص نے پیچھے سے نیزہ مارا اور دوسرا ان کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے لپکا۔ امام حسین دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اے حبیب تو مجھ سے پہلے رسول کے پاس جا رہا ہے، میرا سلام کہنا۔ خادمہ نے آ کر بی بی زینب کو خبر دی۔ بی بی زینب حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے۔ بی بی زینب کا دل لرز اٹھا۔ انہوں نے آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اللہ تیرا شکر ہے کہ حسین کے ساتھ وفا کرنے والے اب بھی موجود ہیں۔ حضرت حبیب کے جسد کو امام حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے خیمے کے قریب لا کر رکھا اور فرمایا، یہ وہ حبیب ہے جس نے بچپن میں قرآن میرے ساتھ پڑھا تھا، آج اس نے اپنے خون سے قرآن کی آیت وفا مکمل کی ہے۔ کربلا کی 10ویں شب کے قریب ہر طرف گرد کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ دور سے گھوڑوں کی ٹاپیں، نیزوں کی چمک، زرہوں کی کھنک اور ڈھولوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ امام حسین اپنے خیمے کے باہر تشریف فرما تھے۔ اچانک علی اکبر خیمے میں آئے اور عرض کیا، بابا جان، افق پر ایک دھواں سا اٹھ رہا ہے جیسے کوئی لشکر آ رہا ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ وہی لشکر ہے جس کا وعدہ کوفے والوں نے یزید سے کر رکھا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے دور سے بڑھتے ہوئے لشکر کو دیکھا۔ 3 طرف سے یزیدی فوجیں قافلہ حسینی کے خیموں کو گھیرنے آ رہی تھیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے تلوار نیام سے نکالی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر کی طرف للکار کر کہا، رکو، تم کس کی طرف بڑھ رہے ہو؟ اگر کسی نے ایک قدم بھی خیموں کی طرف بڑھایا تو عباس کا وار اس کا مقدر ہوگا۔ لشکر والے خوفزدہ ہو کر رک گئے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس واپس آ جاؤ، میں جنگ نہیں چاہتا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فوراً سر جھکایا، واپس پلٹے اور خیموں کے دروازے پر پہرا دینے لگے۔ اس کے بعد لشکر یزیدی نے آہستہ آہستہ 3 اطراف سے گھیرا تنگ کر لیا۔ صرف ایک طرف دجلہ کی طرف راستہ کھلا تھا، جسے بھی بعد میں بند کر دیا گیا۔ یزیدی فوج میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 سپاہیوں کے ساتھ بھیجا، پھر ایک ایک کر کے 25 سے زائد ہزار سپاہی مزید آ گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر بی بی سکینہ علیہ السلام نے پوچھا، بابا یہ اتنے سارے لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور آہستہ سے کہا، یہ سب ہمیں تنہا کرنے آئے ہیں۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر خاموشی اور زمین پر لرزتا ہوا سکوت، خیموں میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے اندر موجود اپنے ساتھیوں، اہل بیت، اصحاب اور قریبی محبین کو جمع فرمایا۔ خیمے میں چراغ روشن تھا۔ امام نے ایک نظر سب کے چہروں پر ڈالی، پھر مولا عباس علیہ السلام کو حکم دیا، عباس چراغ بجھا دو۔ حضرت عباس علیہ السلام نے تعظیم سے سر جھکایا اور چراغ بجھا دیا۔ خیمہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد امام نے پرجلال مگر رقت آمیز انداز میں فرمایا، میری طرف آنے والوں کو صرف میرے خون کی ضرورت ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ یہ اندھیرا اس لیے کیا ہے تاکہ جو جانا چاہے شرمندہ نہ ہو۔ میں تم سب کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن تم پر کوئی زبردستی نہیں۔ امام کی بات مکمل ہونے کی دیر تھی کہ صحابہ کے دلوں سے آہیں بلند ہونے لگیں۔ سب کے سب یک زبان ہو گئے۔ حضرت مسلم بن اوزجہ اٹھے اور فرمایا، کیا ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں جبکہ آپ پر نیزے اور تلواریں چل رہی ہوں؟ اللہ کی قسم، ہم آپ کے بعد جینے کو ناپاکی سمجھتے ہیں۔ حضرت زبیر بن قید نے فرمایا، اگر مجھے بار بار قتل کر کے جلایا جائے اور خاک اڑا دی جائے تب بھی میں آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں۔ اہل بیت کی خاموشی اور حضرت عباس علیہ السلام کا وعدہ۔ تمام اصحاب کے بعد اہل بیت خاموش تھے۔ امام نے نرمی سے فرمایا، میرے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں، تم پر تو میرا سب سے زیادہ حق ہے۔ اگر تم جانا چاہو تو تمہیں بھی اجازت ہے۔ مگر حضرت عباس علیہ السلام نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک زمین میں کاٹ دی اور بلند آواز سے کہا، مولا، عباس کا جسم تو کٹ سکتا ہے مگر یہ زبان یہ نہیں کہہ سکتی کہ حسین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر اہل بیت نے بھی یک زبان ہو کر وفاداری کا اعلان کیا۔ اس کے بعد چراغ دوبارہ جلایا گیا۔ امام نے فرمایا، کل کا دن بہت سخت ہوگا، سب رات عبادت میں گزاریں، قرآن پڑھیں، استغفار کریں اور اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیاری کریں۔ رات بھر خیموں سے تلاوت، مناجات۔ 2 محرم الحرام کو جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کے میدان میں قیام پذیر ہوا تو پہلے دنوں میں فرات کا پانی اہل بیت اور اصحاب کے لیے دستیاب تھا۔
امام نے خیمے ایسی جگہ لگوائے جہاں سے پانی قریب ہو، مگر جیسے جیسے یزیدی فوجیں بڑھتی گئیں ان کی بدنیتی اور ظلم بڑھتا گیا۔ جب عمر بن سعد کی فوج بڑھتی گئی اور خیموں کا محاصرہ سخت ہوتا گیا تو ابن زیاد نے پیغام بھیجا، حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، جیسے ان کے باپ نے عثمان پر بند کیا تھا۔ عمر بن سعد نے عمرو بن حجاج کو 500 سپاہیوں کے ساتھ فرات کے کنارے پر متعین کر دیا تاکہ امام حسین اور ان کے اصحاب پانی تک نہ پہنچ سکیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو پانی بند کیے جانے کا علم ہوا تو آپ نے لشکر یزید کے سپہ سالار سے فرمایا، کیا تم مجھے اور میرے بچوں کو پانی سے محروم کرو گے؟ حالانکہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں۔ مگر جواب میں یزیدی لشکر نے کمانیں تانی اور نیزے تان دی۔ رات کے وقت خیموں سے بچوں کی سسکیاں اور عورتوں کی دعائیں سنائی دیتی تھیں، بابا پانی۔ بی بی سکینہ نے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، بابا کیا آپ تھوڑا سا پانی لا سکتے ہیں؟ سکینہ کی زبان سوکھ گئی ہے۔ امام حسین نے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، اے میرے ساتھیو، اللہ کی قسم تم پر سخت دن آنے والے ہیں، پیاس تمہارا امتحان لے گی، مگر صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ وہ پانی جو فرات کی موجوں کی صورت میں بہہ رہا تھا، وہ درندہ صرف لوگ، کتے، خچر، یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے تھے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو ایک قطرہ بھی نہ دیا گیا۔ پیاس صرف جسم کی نہ تھی، یہ عزم، وفاداری اور فکری ثبات کا بھی امتحان تھا۔ پھر رات کے کنارے پیاسے پیاسے شہزادے، بیویوں کی سسکیاں، امام کا صبر، عباس کی غیرت، یہ منظر تاریخ کا سب سے افسوسناک باب بن گیا ہے۔ حضرت حر بن یزید ریائی وہ پہلا شخص تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا، مگر کربلا میں آنے کے بعد ایک عجیب بے چینی ان پر طاری ہونے لگی۔ 7 اور 8 محرم کی راتوں میں حر بے قرار نظر آئے، وہ کبھی امام حسین کے خیمے کی طرف دیکھتے، کبھی اپنی تلوار کو۔ حر لشکر یزید کی صفوں میں کھڑے تھے، مگر دل حسین کے پاس تھا۔ اپنے ایک ساتھی سے کہا، کیا تم نے کبھی خود کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا پایا ہے؟ خدا کی قسم میں اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہیں بنانا چاہتا۔ 2 محرم کو راستہ روکنے والا حر اب 10 محرم کی صبح توبہ کرتے ہوئے امام حسین کے خیمے کی طرف دوڑا۔ حضرت عباس علیہ السلام تلوار کھینچ کر سامنے آئے، مگر امام حسین نے فرمایا، عباس تلوار نیچے رکھو، یہ وہی حر ہے جو توبہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حر آ کر امام کے قدموں میں گر گئے، مولا کیا میری دعا قبول ہوگی؟ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کیا میں وہی نہیں ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا؟ امام نے حر علیہ السلام کو سینے سے لگا کر فرمایا، حر تم آزاد ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حر نے امام سے اجازت لی اور جنگ کے لیے نکلے۔ تنہا ہی کئی یزیدی سپاہیوں کو واصل جہنم کیا۔ حر نے اتنی شجاعت دکھائی کہ دشمن آخرکار وہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ امام حسین حر کے قریب آئے، سر اپنی گود میں رکھا۔ حر نے عرض کی، مولا کیا میں بخشا گیا؟ امام کی آنکھوں سے آنسو جا۔ حر تم نے حسین کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا، تمہاری توبہ وہ چراغ تھی جو رہتی دنیا تک روشنی کرے گی۔ حضرت حر علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، جب دل جاگ جائے تو دیر کبھی نہیں ہوتی۔ یزیدی لشکر کا سپہ سالار جنت کا مسافر بن گیا۔ کربلا کا ہر لمحہ قربانی کی ایک صدا ہے۔ یہ صرف ایک معرکہ نہیں، بلکہ حق و باطل کے درمیان قیامت تک کے لیے کھینچی گئی ایک لکیر ہے۔ جہاں حر کی توبہ ہمیں امید سکھاتی ہے، وہیں عباس کا وقار، حسین کا صبر اور اصحاب کا وفا ہمیں بتاتا ہے، باطل جتنا بھی طاقتور ہو، حق کبھی سر نہیں جھکاتا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی قسط میں مزید ایسے لمحات سامنے لاؤں گا جو آپ کے دل و روح کو جھنجھوڑ دیں گے۔ تب تک یاد رکھیں، ہر آنکھ جو حسین کے لیے نم ہو، وہ آنکھ بخشش کا ذریعہ ہے۔